بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اسکول سے تھکی ہاری لوٹی تھی۔ اس نے اپنا بستہ پھینکا اور چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ اتنی دور سے پیدل سفر کر کے وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اسے گرمی محسوس ہوئی تو اس نے اٹھ کر پنکھے کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ وہ آنکھیں بند کیے ماتھے پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ اس کی ذرا آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک اسے گرمی محسوس ہوئی۔ پنکھا بند ہو چکا تھا۔ یہ لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ اماں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اٹھ گئی نوابزادی؟ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ طنز سے بولی، ذرا ایک چکر باورچی خانے کا بھی لگا لو، کام پھیلا پڑا ہے۔ سبزی میں نے کاٹ دی ہے، باقی کا دیکھ لو۔ کھانا وقت سے تیار ہو جانا چاہیے۔ وہ تیز ترار آواز میں حکم چلاتی واپس پلٹ چکی تھی۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ رات بھی وہ دیر سے سوئی تھی۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی، پر وہ اماں ہی کیا جو اسے چین کی نیند سو لینے دے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ باورچی خانے کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ چکرا گئی۔ ناشتے کے برتن جوں کے توں گندے فرش پر پڑے تھے۔ فرش پر بیٹھ کر ناشتے کرتے ہوئے شازی اور نازی نے جو چائے گرائی تھی وہ سوکھ کر جم چکی تھی۔ اماں نے سبزی کاٹ کر جو احسان عظیم کیا تھا اس کے چھلکے بھی بکھرے پڑے تھے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہاں سے شروع کرے۔ اس نے دوپٹہ باندھا، آستینیں اوپر چڑھائی اور کام میں جت گئی۔ جانتی تھی کہ اگر وقت پر کھانا تیار نہ ہوا تو اس کی شامت آ جانی تھی۔ وہ بچپن سے ہی سب کاموں کی عادی تھی۔ اس کی ماں تھوڑی سخت طبیعت کی تھی اور وہ گھر میں سب سے بڑی تھی تو گھر کے سب کام اسے ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس کی ماں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ اس کا نام آمرہ ظہور تھا، جبکہ گھر میں سب اسے امر کہتے تھے۔ اس سے دو چھوٹی بہنیں نازی اور شازی تھیں۔ گھر میں وہ چاروں ہی ہوا کرتی۔ باپ کے بارے میں تو اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی تبھی اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے ایک ماموں باہر کے کسی ملک میں ہوتے تھے جو وہاں سے پیسے بھجوا دیا کرتے تھے اور گزر بسر ہو جاتا۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی جو اس کے گھر سے ذرا فاصلے پر واقع تھا، جبکہ اس کی دونوں بہنیں پرائیویٹ اسکول جاتیں۔ ان کے اسکول آنے جانے کے لیے وین کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ وہ پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اماں شازی اور نازی سے زیادہ پیار کرتی تھیں، کیونکہ وہ ان کی ہر فرمائش پوری کرتی اور لاڈ اٹھایا کرتی، جبکہ اسے بات بات پر جھڑک دیتی۔ شاید اماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ سوچتی، پھر وہ اپنے خیال کی خود ہی تردید کر دیتی کہ اماں اس کے ساتھ سختی سے اس لیے پیش آتی ہیں تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے۔ اس کے میٹرک کے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے۔ اس کو پڑھائی کا کافی شوق تھا اور وہ بہت ذہین بھی تھی۔ اسکول کی سب استانیاں اس کی تعریف کیا کرتی تھیں کہ وہ دل لگا کر پڑھتی ہے۔ امتحانات سر پر تھے پر وہ پڑھائی کے لیے بالکل وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ اسکول کے بعد گھر کے تمام کام نمٹانے میں اسے شام ہو جاتی اور پھر اماں نے شازی اور نازی کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دی تھی۔ اس کا کافی وقت ضائع ہو جاتا۔ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کافی پریشان تھی۔ ایک بار امتحانات ختم ہو جاتے تو وہ فارغ ہی ہوتی اور آرام سے ان دونوں کو پڑھا سکتی تھی۔ اس نے اماں سے بات کرنے کا سوچا۔ اماں تو اس کی بات سن کر ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھیں۔ او بی بی، جب تک تمہارے امتحان ہوں گے اس سے پہلے ہی ان دونوں کے ہو جائیں گے۔ بعد میں تم نے دیواروں کو پڑھانا ہے۔ بہنوں کی تو سدا کی دشمن ہو تم۔ 4 دن ہوئے نہیں انہیں پڑھاتے اور تمہارے نخرے بھی شروع ہو گئے۔ تم امتحان بے شک مت دو، مگر ان کی پڑھائی زیادہ ضروری ہے۔ وہ اماں کی بات سن کر حیران تھی۔ وہ دونوں چھٹی اور 7ویں جماعت میں تھیں۔ ان کے امتحانات اس کے اپنے امتحان سے زیادہ اہم تو نہیں تھے، پر وہ اماں کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ شام کو وہ شازی نازی کو پڑھانے بیٹھی تو اپنی کتابیں بھی ساتھ ہی لے کر بیٹھ گئی۔ شازی نازی آپس میں جھگڑا کرنے لگی تو اس نے ڈانٹ کر انہیں چپ کروایا۔ شازی نے پین میں سیاہی ڈالتی نازی کو ایسی کوہنی ماری کہ نیلی سیاہی کی پوری دوات آمرہ کے ریاضی کے نوٹس پر بہہ گئی۔ وہ افسوس سے چیخ اٹھی۔ اس نے کتنی محنت سے اپنے ہاتھ سے یہ نوٹس تیار کیے تھے تاکہ امتحان کے دوران آسانی سے تیاری کر سکے۔ اس نے نازی کو ایک تھپڑ رسید کیا اور اپنے نوٹس پہ سے سیاہی نیچے بہائی۔ کوہنی اس نے ماری تھی۔ نازی روتے ہوئے گویا ہوئی تو اس نے شازی کو بھی ایک لگا دی۔ وہ دونوں بلند آواز سے رو رہی تھیں اور اسے مزید غصہ چڑھ رہا تھا۔ اس کی پورے 2 سال کی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ سارے کے سارے نوٹس خراب ہو چکے تھے۔ وہ کبھی اپنے نوٹس کو تو کبھی روتی ہوئی بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے رونے کی آواز سن کر اماں لپک کر باہر آئیں۔ شازی نازی اماں کو دیکھ کر اماں سے لپٹ گئیں۔ باجی نے مارا ہے، انہوں نے فوراً اماں سے شکایت لگا دی۔ اماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس زور کا جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری بچیوں کو ہاتھ لگانے کی، بے غیرت نیچ ذات!
وہ گالیاں دیتی اس کی طرف بڑھیں۔ وہ ابھی اٹھنے کی کوشش میں تھی کہ اماں کے پڑنے والے ٹھڈے سے دوبارہ گر پڑی۔ اماں اسے بے نقد سنا رہی تھی۔ وہ حیران پریشان سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ اسے ایک اور لات مار کر اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر اندر چلی گئی۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ اس کے ماتھے میں لگنے والی چوٹ پر ٹیسے اٹھ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر چارپائی پر گر گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ آج سے پہلے اسے ماں کی اس سے نفرت کا اندازہ نہیں تھا۔ سخت دل تو وہ ہمیشہ سے تھیں اور اسے غلطیوں پر مار بھی اکثر پڑ جاتی تھی، پر جب سے وہ بڑی ہوئی تھی اس نے وہ کام کرنے ہی چھوڑ دیے تھے جن پہ اماں کو غصہ آتا تھا۔ وہ رات تک کمرے میں پڑی رہی۔ اسے شدید بھوک کا احساس ہوا تو اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی کہ اسے منانے کوئی نہیں آئے گا۔ باورچی خانے میں جاتے ہوئے وہ اماں کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اسے اندر سے باتوں کی آواز آئی۔ اس کی ماں اس کی بہنوں کو بتا رہی تھی کہ وہ اس کی سوتیلی بیٹی تھی اور اس کے باپ سے اس کی یہ دوسری شادی تھی۔ ماں کی بات سن کر وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ اب اسے اپنے ساتھ اس کے برے سلوک کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ اس گھر میں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اس گھر کے مکینوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے چند کپڑے بیگ میں رکھ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کا رخ خالہ صغرا کے گھر کی طرف تھا۔ وہ کبھی کبھار اس کے گھر آیا کرتی تھیں اور اس سے پیار سے پیش آتی۔ وہ سلائی کا کام کیا کرتی تھی۔ عامرہ کا ارادہ بھی امتحان کے بعد ان سے سلائی سیکھنے کا تھا۔ دروازہ خالہ نے ہی کھولا تھا۔ وہ اسے اندر لے گئیں۔ خالہ اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کی بہو نے کمرے میں داخل ہوتے ہاتھ میں پکڑے اس کے بیگ کو حیرت سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے خالہ کو ساری بات بتا دی۔ خالہ اس محلے میں کچھ سالوں پہلے ہی آئی تھیں، لہٰذا لا علم تھیں۔ اس نے خالہ سے امتحان ہونے تک کی مہلت مانگی، اس کے بعد وہ اپنا بندوبست کر لے گی۔ خالہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ چند دنوں میں ہی اسے احساس ہو چکا تھا کہ خالہ کی بہو کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ وہ تو خود وہاں مجبوری میں رہ رہی تھی۔ بہو کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرتی اور سلائی کا کام کر کے گھر کا آدھا خرچہ بھی چلاتی۔ خالہ نے مروتاً اسے وہاں رکھ تو لیا تھا، پر وہ کافی پریشان تھی کیونکہ ان کی بہو کے ماتھے پر پڑی تیوری میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ آج اس کا آخری پرچہ تھا۔ وہ پرچے دے کر آئی تو بڑی خوش تھی۔ اس کے تمام پرچے بہت اچھے ہوئے تھے۔ وہ آنٹی صفیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسا ہوا پرچہ؟ انہوں نے روزانہ کی طرح پوچھا۔ بہت اچھا، وہ خوشی سے بولی۔ اس کی خوشی پر وہ بھی مسکرا دی۔ آنٹی صفیہ خالہ صغرا سے کپڑے سلائی کروایا کرتی تھی۔ خالہ کی بہو نے خالہ کے ساتھ ساتھ اس کا بھی جینا دو بھر کر دیا تھا۔ آنٹی صفیہ خالہ کو کپڑے دینے آئیں تو ان دونوں کو روتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ خالہ نے اس کی کہانی بتائی تو سن کر وہ بھی آپ دیدہ ہو گئیں اور خالہ کی اجازت سے اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہ بڑے سے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ ان کو عامرہ پہلی نظر میں ہی اپنی بیٹی جیسی لگی تھی، جو عامرہ کی عمر میں ہی ان کو چھوڑ کر ابدی نیند سو چکی تھی۔ انہوں نے عامرہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہاں عامرہ کو ہر قسم کی آسائش میسر تھی۔ وہ ہر مہینے اسے شاپنگ پر لے جاتی تاکہ وہ اپنی ضرورت اور شوق کی چیزیں خرید سکے۔ عامرہ کو زیادہ تو کوئی شوق تھا نہیں۔ وہ ضرورت کی چند ایک چیزیں خریدتی تو آنٹی اسے اس کی پسند سے نئے کپڑے اور جوتے لے کر دیتی۔ آنٹی اس کی سادگی، سگھڑاپے اور ذہانت پر حیران ہوتی۔ وہ میٹرک میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ آنٹی نے اسے شہر کے سب سے بہترین کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ پڑھائی میں تو وہ پہلے ہی بہت اچھی تھی۔ اس بہترین کالج میں پڑھنے سے اس کی صلاحیتیں مزید نکھر گئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مریض کی حالت قابو سے باہر ہے، جلدی چلیں۔ نرس کی آواز پر وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ بوڑھا مفلوک الحال شخص ہاتھوں میں سر دیے چلا رہا تھا۔ اسے آج پھر دورہ پڑا تھا۔ اس نے انجیکشن بنا کر اس کے بازو میں لگایا اور وہ کچھ ہی دیر میں پرسکون ہو گیا۔ وہ اس بوڑھے شخص کو پچھلے 1 سال سے اسی ہسپتال میں دیکھ رہی تھی۔ پورے سال میں اس کی طبیعت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس بوڑھے کی اس حالت کی وجہ جانے بنا اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اس نے نرس کو اس بوڑھے کی فائل اپنے کمرے میں لانے کے لیے کہا۔ یہ اس ہسپتال میں اس کا دوسرا سال تھا۔ 1 سال کی ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد اسے اسی ہسپتال میں جاب مل گئی تھی۔ یہاں مختلف قسم کے دماغی امراض میں مبتلا مریض لائے جاتے، جن میں سے کچھ تو چند مہینوں کے علاج سے ہی بہتر ہو جاتے، جبکہ کچھ کی حالت اس قدر بدتر ہو جاتی کہ انہیں کسی دوسرے ہسپتال میں بھیجنا پڑتا۔ آنٹی صفیہ نے اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی تھی۔ اس کی ہر خواہش کا احترام کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے اس خواب میں آنٹی نے اس کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ آج وہ اس مقام پر تھی جس پر وہ ہمیشہ سے پہنچنا چاہتی تھی۔
ایسے میں اس کا فرض تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کے جذبے کو پیش نظر رکھے تاکہ جو نیکی اس کے ساتھ کی گئی اسے آگے بڑھا سکے۔ اس بوڑھے شخص کی فائل اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ فائل کا بغور مطالعہ کر چکی تھی۔ اس شخص کا نام ظہور حسین تھا، جبکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک ٹھیک نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ ذہنی مریضوں کو شفایاب کرنے میں دوا سے زیادہ محبت اور اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس شخص کو میسر نہیں تھی۔ ڈاکٹر ماجد نے اس بوڑھے شخص کا بستر خالی کرنے کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ اسے ابھی مزید علاج کی ضرورت ہے سر، وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھڑی انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ناقابل علاج ہے عامرہ، انہوں نے حتمی جواب دیا۔ مجھے امید ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، وہ کافی پر امید تھی۔ یہ سرکاری ہسپتال ہے ڈاکٹر عامرہ، یہاں مریضوں کو صرف امید کی بنیاد پر نہیں رکھا جا سکتا۔ بہت سی مزید قیمتی اور جوان جانیں بستر خالی ہونے کی منتظر ہیں۔ اب کی بار وہ ذرا غصے میں بولے تھے، اور اگر آپ کو اتنا ہی احساس ہے تو انہیں اپنے گھر ہی لے جائیں نا۔ وہ طنز کر کے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ آنٹی کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر اپنے بھائی کے پاس گئی ہوئی تھی، اس لیے انہیں گھر کے پچھلے حصے میں بنے کمرے میں ٹھہرا دیا۔ ملازمہ کو خاص تاکید کی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھے۔ وہ بھی ڈیوٹی سے آ کر ان کے پاس موجود رہتی۔ نہ جانے اسے ان سے اتنی انسیت کیوں محسوس ہوتی تھی۔ ان کی حالت میں رفتہ رفتہ کافی بہتری آ رہی تھی۔ وہ بھی اس کی آمد کے منتظر رہتے اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آنٹی آج ہی واپس آئی تھی، وہ ہسپتال سے آئی تو آنٹی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ آنٹی آپ کو کسی سے ملوانا ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ آنٹی کا ہاتھ پکڑے پچھلے کمرے کی طرف چل دی۔ کون ہے آخر؟ آنٹی تجسس سے بھرے ہوئے بولی۔ میرے خاص مہمان ہیں، وہ مسکرا دی۔ بچپن سے ہی باپ کی شفقت سے محروم وہ اس شخص میں ہی اپنے باپ کو کھوجتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ظہور حسین آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹے تھے۔ آہٹ پر ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ ظہور حسین آنٹی نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور حیرانی سے ان کا نام پکارا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے آنٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ظہور حسین اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی کا نام عامرہ جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام آسمہ تھا۔ وہ سرکاری محکمے میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ کئی دنوں سے ان کی بیوی ان کی بیگانگی کو محسوس کر رہی تھی۔ آج کل وہ پہلے کی طرح نہ تو بیوی میں دلچسپی لے رہے تھے نہ بچیوں میں۔ وجہ جلد ہی سامنے آ گئی تھی۔ ایک شام انہوں نے ایک کم عمر لڑکی نعیمہ کو اپنی بیگم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس سے شادی رچا چکے تھے۔ ان کی پہلی بیوی پر تو کوئی پہاڑ آ گرا تھا۔ غصہ، حیرت، نفرت، کیا کچھ نہیں تھا ان کی نظروں میں۔ ان کو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد تھا اور ظہور حسین نے اعتماد کی دھجیاں بکھیرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ اپنا سامان باندھ چکی تھی۔ ظہور جو حسین عشق کے نشے میں سرشار تھے، انہوں نے انہیں ایک بار بھی نہ روکا۔ بولے تو صرف اتنا کہ میری بچیاں نہیں جائیں گی۔ وہ بچیوں کو سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی تھی، پر وہ اس دوسری عورت کے ساتھ رہ کر ظہور حسین کو اس کے چاؤ اٹھاتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عدالت سے بچیوں کو حاصل کرنے کا سوچ کر وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ خود امیر باپ کی بیٹی تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جلد ہی ظہور حسین پر کیس کر دیا تھا۔ عدالت نے ایک بچی ماں اور ایک بچی باپ کو دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ مطمئن تو نہیں تھی پر بڑی بیٹی کو لے کر چل پڑی۔ بھائی، ماں باپ سب ملک سے باہر تھے۔ بے چینی ختم کرنے اور سکون کی تلاش میں وہ باہر چلی گئیں۔ کچھ سالوں میں ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بیٹی کی موت اور چھوٹی بیٹی کی دوری سے وہ بے حد پریشان تھیں۔ اپنی بیٹی کی تلاش میں وہ پاکستان آئیں تو انہیں ظہور حسین اور بیٹی کا کوئی پتہ نہ مل سکا۔ آنٹی صفیہ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئیں، جبکہ ظہور حسین کی رونے سے ہچکی بند گئی تھی۔ عامرہ نے ان کو پانی پیش کیا۔ ظہور حسین کی دوسری بیوی صرف پیسے کے لالچ میں تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے ان کی جائیداد اور گھر اپنے نام لگوا لیا اور اسی لڑکے سے میل ملاقات شروع کر دی جسے وہ پہلے سے پسند کرتی تھی۔ ظہور حسین اس غم میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تو اس نے طلاق دے کر انہیں چلتا کیا۔ ظہور حسین کو اپنا ہوش نہیں تھا، وہ عامرہ کا کیا خیال کرتے۔ نعیمہ نے سوچا چلو مفت کی نوکرانی سہی، اور گھر بیچ کر عامرہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئی اور دوسری شادی کر لی۔ ظہور حسین اپنی کہانیاں سنا کر چپ تھے، جبکہ اب عامرہ کی باری تھی۔ عامرہ سے اپنی کہانی بیان نہیں ہو پا رہی تھی، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آنٹی پہلے ہی سمجھ گئی تھیں کہ یہ میری ہی عامرہ ہے، انہوں نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔
جبکہ ظہور حسین نے ان دونوں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماں تو عامرہ کو بہت پہلے مل گئی تھی، بس وہ جانتی نہیں تھی کہ ماں کی طرح خیال رکھنے والی واقعی اس کی ماں ہے، جبکہ آج اسے باپ بھی مل گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔